بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اور آج ہم بات کر رہے ہیں اس سکل کی جس کے اوپر آپ کی 85% کامیابی کا دار و مدار اس کے اوپر ہے۔ آپ کے ریلیشن شپ ہوں یا آپ کا کاروبار ہو، یہ ساری چیزیں اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ 85% آپ اپنی جو ہے وہ کامیابی کو سیکیور کریں اور اپنے تعلقات کو بہتر کریں اور ٹینشن، فرسٹریشن اور ان جو آپس کے جھگڑے ہیں، مسائل ہیں، ان سے باہر آئیں تو ضرور اس اسکل کے اوپر توجہ دیں۔ تو اس کو کہتے ہیں جی ایفیکٹو کمیونیکیشن اسکلز۔ اب کمیونیکیشن کا کیا رول ہے ہماری زندگی کے اندر؟ یہ سمجھ لیں کہ آپ کا 85% جو دار و مدار ہے زندگی میں کے اندر وہ لوگوں کے اوپر ہے۔ آپ اگر کمپیوٹر یوز کر رہے ہیں، انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں، ٹیکنالوجی کچھ بھی یوز کر رہے ہیں، آلٹرنیٹ دوسری طرف کوئی شخص ہے جس سے آپ وہ کمیونیکیشن کر رہے ہیں۔ آپ کوئی بھی پروڈکٹ بنا رہے ہیں وہ ڈیفینیٹلی کسی شخص کے لیے بنا رہے ہیں۔ آپ کوئی بھی سروس دے رہے ہیں وہ کسی شخص کے لیے بنا رہے ہیں۔ آپ کا کوئی بھی کام پڑھنا ہے، الٹیمیٹلی وہ آپ کا کسی شخص کے ساتھ آپ کو کام پڑھنا ہے۔ اب آپ کی زندگی کتنی کامیاب ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے اراؤنڈ کتنے لوگ ہیں جو آپ کو سپورٹ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ ہر انسان کا ایک خاص سرکل ہوتا ہے جس میں اس کے ریلیٹیوز ہوتے ہیں، اس کی فیملی ہوتی ہے، اس کے دوست ہوتے ہیں، اس کے کولیگ ہوتے ہیں۔ یہ 4 طرح کے ریلیشن شپ آپ کے ہوتے ہیں، یعنی آپ کی فیملی ہو گئی، آپ کے فرینڈز ہو گئے، آپ کے نیبرز ہو گئے اور آپ کے جو ہے وہ کولیگز ہو گئے۔ اس کو ان کے ساتھ جو آپ نے تعلقات بنانے ہیں اس کے لیے آپ کو چاہیے ہوتا ہے انٹرپرسنل سکلز۔ اب جن لوگوں کا آپ سے کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ کسی دوسرے ملک میں، شہر میں رہ رہا ہے، جس کو آپ جانتے تک نہیں ہیں، اس کا آپ کی کامیابی یا ناکامی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ کی کامیابی، آپ کی ناکامی کا لینا دینا ان سے ہے جو آپ کے ارد گرد ہیں، جن سے آپ کا کوئی تعلق ہے۔ اب اس تعلق سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس تعلق سے آپ نقصان اٹھا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اس شخص کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا۔ اس بات کو سمجھیے گا کہ آپ کا لین دین، معاملات، سارے چیزیں ان کے ساتھ ہیں۔ فور ایگزامپل آپ کی فیملی کے ساتھ جو آپ کا کلوز فیملی ممبرز ہیں، آپ اگر ان سے آپ کے تعلقات اچھے نہیں ہیں تو ان سے بھی آپ کو فائدہ نہیں پہنچے گا، وہ بھی آپ کی ضرورت پوری نہیں کریں گے۔ اور اگر آپ دنیا کے کسی دوسرے کونے میں ایک شخص ہے جس کے ساتھ آپ کا ایک اچھا تعلق ہے تو اس سے ضرور کوئی نہ کوئی بینیفٹ آپ کے ساتھ ہوگا۔ اب یہ لوگ ہیں، ان کو اپنا دشمن بنائیں یا ان کو اپنا دوست بنائیں، ان سے فائدہ اٹھانے والے بنیں یا ان سے نقصان اٹھانے والے بنیں، یہ ساری چیزیں آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ اب آپ کیسے ان کو ایسا بنا سکتے ہیں جس سے ان کو بھی فائدہ ہو، آپ کو بھی فائدہ ہو اور آپ کی زندگی آسان ہو؟ اس کے لیے آسان سی بات یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ کو گاڑی چلانی آتی ہے تو پھر آپ کو وہ صحیح آپریٹ کرنی آتی ہے تو آپ جہاں جانا چاہتے ہیں وہ گاڑی آپ کے لیے فیسلٹی ہے، وہ گاڑی آپ کو وہاں تک پہنچائے گی۔ لیکن اگر آپ کو گاڑی نہیں چلانی آتی تو آپ اس گاڑی کو لے کے سڑک پہ نکل گئے ہیں تو وہ فائدہ نہیں پہنچائے گی، وہ فیسلٹی نہیں ہے، وہ آپ کے لیے لائبلٹی بن جائے گی، وہ آپ کے لیے نقصان کا باعث بن جائے گی اور اس سے آپ کو نقصان ہوگا، اس کے اوپر آپ کے پیسے لگیں گے، اس سے آپ کو مسئلے مسائل کا سامنا کرنا پڑ جائے گا۔ تو جس کے ذریعے آپ نے فائدہ اٹھانا تھا، جس کے ذریعے آپ نے اپنی منزل پہ پہنچنا تھا، وہ سب ختم ہو جائے گا اور وہی آپ کے لیے مسائل کا باعث بن جائے گا اور آپ ہاسپٹلز میں اور تھانوں کچہریوں کے مسئلوں میں پڑ جائیں گے۔ یہی چیز ہے کہ آپ کے ارد گرد جو انسان ہیں، اگر ان کو آپریٹ کرنا نہیں آتا، ان کو صحیح طریقے سے چلانا نہیں آتا، ان کو مینج کرنا نہیں آتا تو وہ فیسلٹی کے بجائے لائبلٹی بن جائیں گے، وہ آپ کے ساتھ الجھ بیٹھیں گے۔ اب آپ ان سے فائدہ اٹھانے کے بجائے، ان کو فائدہ دینے کے بجائے ایک دوسرے کو نقصان پہنچا رہے ہوں گے۔ اب آپ تھانے کچہریوں میں ہوں گے، اب آپ مسئلے مسائل میں ہوں گے اور آپ بہت ساری ایسی چیزیں کر رہے ہوں گے جو آپ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ لیکن یہ سب کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ بیسیکلی جن کے ساتھ ہم برا نہیں چاہتے تھے لیکن ہماری جو ہے وہ کمیونیکیشن جو تھی وہ ایفیکٹو نہیں تھی۔ یاد رکھیے گا کہ آپ کے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں وہ آپ کا بینک اکاؤنٹ ہیں، آپ ان میں جو بھی ڈالیں گے وہ پروفٹ سمیت آپ کو واپس ملے گا۔ جس کو گالی دیں گے گالی ملے گی، جس کو عزت دیں گے عزت ملے گی، جس کو انکریج کریں گے وہ آپ کو انکریج کرے گا، جس کو آپ فائدہ پہنچائیں گے فائدہ پہنچائے گا، جس کو نقصان پہنچائیں گے وہ آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ لہٰذا اب آپ دیکھیں کہ آپ یہ گلی محلوں میں سڑکوں پہ دیکھتے ہیں لڑائیاں ہو رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی شاپس پہ، ہوٹلز پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں، ہمارے گھروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ کیوں ہو رہی ہیں؟ اس لیے ہو رہی ہیں کہ آپ جس بندے سے جو چیز چاہ رہے ہیں، جو کروانا چاہ رہے ہیں آپ اس سے،
وہ آپ کروا نہیں پا رہے اور آپ کے اوپر ایموشنز حاوی ہو رہے ہیں اور اب آپ جو ہے وہ ایموشنل ہو کے ایک دوسرے کے گریبان تک پہنچ جاتے ہیں, گالم گلوچ تک پہنچ جاتے ہیں, کیونکہ جو آپ چاہ رہے تھے آپریٹ کرنا چاہ رہے تھے وہ نہیں ہوا اور آپ نے غلط بٹن دبا دی ہیں جس سے مسائل کا سامنا آپ کو کرنا پڑ رہا ہے. اسی طرح سے یہ لوگ جو یہ معاملہ ہو رہا ہے, یہ جو ٹریڈ لوگ ہیں, کسی اچھے ہوٹل میں چلے جائیں, 5 اسٹار ہوٹل میں, کسی اچھے بینک میں, کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں چلے جائیں, تو وہاں آپ کو لوگ لڑتے نظر نہیں آئیں گے, وہاں الجھتے نظر نہیں آئیں گے, وہاں مسئلے وہاں پہ بھی ہوں گے, چیلنجز وہاں پہ بھی ہوں گے, کسٹمر مسائل وہاں پہ بھی پیدا کر رہا ہوگا, لیکن ان کو کیا ہے, کمیونیکیشن آتی ہے, ان کو آپریٹ کرنا آتا ہے کہ جب بندہ غصے میں ہے, ایموشنز میں ہے, تو آگ لگی ہوئی ہے تو وہاں آئل نہیں ڈالنا, وہاں پیٹرول نہیں ڈالنا, بلکہ وہاں پانی ڈالنا ہے, اس کو کیسے کول ڈاؤن کرنا ہے, اس کو عزت دے کے عزت لینی ہے, اس کو پیار دے کے پیار لینا ہے, اس کو انکریج کر کے اس کو پوزیٹیوٹی اس کے اندر ڈال کے وہاں سے پوزیٹیوٹی نکالنی ہے. اب جس کے ساتھ جتنا نیگیٹو ہوتے ہیں, جس کے ساتھ جتنا مس بیہیو کرتے ہیں, جو گالیاں آپ اس کو دے رہے ہیں, جو غلط جو بھی باتیں آپ کر رہے ہیں, یاد رکھیے گا وہ اس کے لیے نہیں ہے, وہ واپس پلٹ کر آپ کی طرف آنی ہے, اور وہ جتنی دیں گے اس سے زیادہ واپس آنی ہے. اس لیے وہ منہ سے نکالیں یا وہ گفتگو کریں جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے بھی کی جائے. اور یاد رکھیے گا کہ ایک ریسرچ ہے, پاکستان کے ایک جج ہیں, انہوں نے بتایا کہ بھائی میرے پاس بہت سارے قتل کے کیس آئے اور اس میں سے اکثریت جو تھا, جو مقتول تھا, جو قتل ہونے والا تھا, وہ اپنی وجہ سے قتل ہوا کہ اس نے دوسرے کو اتنا ایموشنل کیا, اتنا مجبور کیا اس کو کہ اس کو یہ کام کرنا پڑا. آپ دیکھیں بازاروں میں یا آپ کے ارد گرد لڑائی ہوتی ہے تو آپ آبزرو کریں گے کہ جو اللہ نہ کرے قتل ہو جائے یا اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو وہ کتنا ایموشنل ہوتا ہے اور دوسرے کو کیسے گالیاں دے رہا ہوتا ہے اور دوسرے کو کیسے وہ مطلب کہ للکار رہا ہوتا ہے کہ ہمت ہے تو کر کے دکھاؤ, اگر یہ ہو تو یہ کر کے دکھاؤ. یہ اتنا اس کو وہ موٹیویٹ کرتا ہے, اس کو اتنا ایموشنل کرتا ہے کہ دوسرے کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا اور وہ اسے آپریٹ ہو کے, نیگیٹو آپریٹ ہو کے وہ اس کی جان لے لیتا ہے. تو اسی طرح اگر آپ پوزیٹیو آپریٹ کرنے والے بن جائیں, موٹیویٹ کرنے والے بن جائیں, تو وہ جان دینے والا, لینے والا, جان دینے والا بھی بن سکتا ہے, وہ آپ کے لیے سب کچھ قربان کرنے والا بھی بن سکتا ہے. تو ایک ہی شخص ہے جو آپ کی انسلٹ کر رہا ہے لیکن کسی اور کو عزت دے رہا ہے, ایک ہی شخص ہے جو آپ کی بہت عزت کر رہا ہے, آپ سے بہت پیار کر رہا ہے لیکن دوسرے کے ساتھ اچھا نہیں ہے. What does it mean کہ آپ جس کے ساتھ جیسے ہیں وہ آپ کے ساتھ ویسا ہو جائے گا. لہٰذا کیا کرنا ہے, نمبر 1 کمیونیکیشن کو پراپر سیکھنا ہے. اگر آپ ایک تو کچھ چیزیں ہیں جس کے اندر آپ کا سمائل ہے کہ اگر آپ کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ ہے تو آپ بہت ساری ایسی ٹینشنوں سے, لڑائیاں جھگڑے فساد سے آپ کی زندگی بچ جائے گی, آپ کے اندر سکون ہو جائے گا, آپ ٹینشن فری ہو جائیں گے. مسکراہٹ کا جادو میری ویڈیو ضرور دیکھیں, اس میں یہ ساری چیزیں موجود ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے دیکھیں تربیت کیا ہوتی ہے, پازیٹیو ایٹیٹیوڈ یہ ہوتا ہے کہ ایک جب نیگیٹو ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ کسی نے غلط کیا اور فوراً ہم نے بھی اسی طرح سے کر دیا, یہ نیگیٹو ہے. لیکن دوسری سٹیج یہ آتی ہے اس کی کہ جب کسی نے آپ کے ساتھ غلط کیا, آپ کا دل تو چاہ رہا تھا آپ بھی غلط کریں, آپ بھی گالم گلوچ کریں, آپ بھی لڑائی کریں, لیکن آپ نے اس کو کنٹرول کر کے, صبر کر کے آپ نے پولائٹ وے سے گفتگو کی. تو جب آپ پولائٹنس ادھر شو کی تو وہ چیز کول ڈاؤن ہو گئی. لیکن سب سے اعلیٰ مقام کیا ہے گفتگو کا, تربیت کا, یہ ہے کہ کسی نے آپ کے ساتھ غلط کیا تو آپ کے اندر سے بدلہ لینے کے بجائے, آپ کے اندر آگ لگنے کے بجائے, آپ کے اندر سے وہ نیگیٹو ایک ایموشن ڈیولپ ہونے کے بجائے آپ پرسکون رہے. وہ آپ کو اثر انداز نہیں کر سکا کیونکہ آپ ریموٹ کنٹرول نہیں ہیں, آپ کو اپنے اوپر کنٹرول آ گیا ہے. جب انسان کو اپنے اوپر کنٹرول آ جاتا ہے تو پھر کوئی کسی کی وہ چھیڑ چھاڑ سے, باتوں سے, تنقید سے اس کو اثر نہیں ہوتا, وہ مسکراتا ہی رہتا ہے. وہ جانتا ہے کہ یہ کرنے والا, جو نیگیٹو کرنے والا ہے, اس بیچارے کے پاس ہے ہی دینے کو نیگیٹو, یہ اس کے اندر کی کمی ہے, یہ اس کا لیک آف ایموشن کنٹرول ہے, یہ اس کا پرابلم ہے کہ اس نے ایسے کیا. اگر وہ اچھا ہوتا, اس کی تربیت ہوئی ہوتی, وہ اخلاق والا ہوتا تو ڈیفینیٹلی مجھے تو یہ بڑی قیمتی چیز ہے جو آپ ہر ایک سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. تو اس کو ایسی باتوں کی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی, بلکہ وہ مسکرا کے وہ آگے سے اچھا کرے گا. کیوں؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس نے مجھے وہ دیا جو اس کے پاس تھا, میں اس کو وہ دوں گا جو میرے پاس ہے. یاد رکھیے گا کہ کبھی بھی گندگی کو گندگی سے نہیں دھو سکتے, ہمیشہ نیگیٹیوٹی کو پوزیٹیوٹی سے دھوتے ہیں. لہٰذا آپ نے سمائل کے ساتھ بات کریں,
पोलाइटनेस के साथ बात करें, हमेशा नेगेटिविटी का जवाब पॉजिटिविटी से दें, यही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। और जो कम्युनिकेशन पुरअसर होती है उसमें दो चीजें हैं, आपकी वॉइस है और आपका बॉडी लैंग्वेज है। अगर आपको इस पे कमांड हो जाए कि अपनी वॉइस को, टोन को, पिच को कैसे यूज करना है और अपने एक्सप्रेशंस का कैसे यूज करना है, तो ये दो ऐसी कमाल चीजें हैं कि एक बंदा झूठी एक्टिंग कर रहा होता है, सब पता है झूठ है, लेकिन आप उससे भी इंस्पायर हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ उसकी इस अपीयरेंस के ऊपर। तो एक इंटरनल मैंने बताया कि अपने आप को प्यूरिफाई करना, उसके लिए जब्त करना सीखना है कि आप ऐसी जिस भी सिचुएशन से गुजरे सिर्फ डिले कर दें। अगर आपको रिएक्ट करने के दिल कर रहा है, नेगेटिव रिएक्ट करने को भी दिल कर रहा है, तो कुछ देर के लिए डिले कर लें। जब आप कुछ देर के लिए डिले करेंगे, थिंकिंग आएगी, इमोशंस कम होंगे, तो आपका रिएक्शन वैसे ही पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह से आप आहिस्ता आहिस्ता करते करते फिर आपको ऐसी चीजें नेगेटिव फील भी नहीं होंगी, आपके अंदर पॉजिटिव चीजें आएंगी। तो अंदर से भी प्योरीफाई करना है अपने आप को और अपने एक्सप्रेशंस को और अपनी वॉइस को भी इंप्रूव करना है। ये दो चीजें ट्रेनिंग से होती हैं। ये दो चीजें करने के बाद आपकी गुफ्तगू बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो जाएगी, आप अंदर से अच्छे हो जाएंगे। तो फिर लोग आपको जो आपकी वजह से नुकसान पहुंचाते थे वो नहीं होंगे, लोगों के आपके साथ ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे, आपके मामला, आपके कारोबार, आपके रिश्ते बेहतर से बेहतरीन की तरफ चले जाएंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया।